جنم خمشو کربلا خوش میریجی آدم مظلوم بابا آدم بیکاس بابا یو آواز راکا یو آواز راکا مقتل کے گرزم ہر طرف تور تیاری دی آدم مظلوم بابا آدم بیکاس بابا یو آواز راکا یو آواز راکا جنم خمشو کربلا خوش میریجی آدم مظلوم بابا آدم بیکاس بابا یو آواز راکا یو آواز راکا دیرو تانو کی دبا باز تمون تلے نشم کر رشپا دیتا تانی وطا دیرت للے نشم کر رشپا دیتا تانی وطا دیرت للے نشم قتل گا کی تانی چرچا پر پراتی دی وادم مظلوم بابا وادم بیکاس بابا یو آواز راکا یو آواز راکا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم صلوات عليه وعلى آله بهذه الساعة ومن الساعة ومن المحامد وقائلا ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے نماز با جماعت عاشور کے دن جو ہے وہ سڑک پہ ادا کیا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کی ایک سنت چلی آ رہی ہے۔ مولانا شیخ احمد علی صادقی صاحب جو تھے وہ ان کی خواہش تھی کہ ہم جو ہے کیونکہ ظہر کی جو نماز ہے ظہرین جو ہے ظہر اثر کی نماز جو ہے وہ کیونکہ جلوس جب چلا جاتا تھا تو مومنین کے لیے نماز کی ایک تو مشکلات ہوتی تھی کہ وہ نماز کو کہاں ادا کریں، بہت سے لوگ مختلف جگہوں پر، اور پھر مشکل یہ تھی کہ اگر لوگ نماز کے لیے آگے پیچھے چلے جائیں تو جلوس کی رونق ختم ہو جاتی تھی اور جلوس کے اندر کا جو ایک نظم تھا وہ خراب ہو سکتا تھا۔ تو لہٰذا بزرگان جو تھے وہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا، حاج غلملی صاحب اور آغا ہاشم صاحب جو جتنے بزرگان تھے انہوں نے پھر شیخ صاحب کی اس ریکویسٹ کو قبول کیا، اور آج اس جگہ پر جہاں پر نماز ہوئی ہے اس جگہ کا انتخاب ہوا۔ یہ حاج غلملی مرحوم کے جو ہے وہ گھر کے سامنے کا حصہ تھا، کیونکہ یہاں پر وضو وغیرہ اور چیزوں کے لیے جو ہے وہ جگہ موجود تھی کہ وہ جن کو نمازیوں کو وضو کے لیے جگہ دی جائے، تو لہٰذا یہاں کا انتخاب کیا گیا۔ دوسرا اس نماز کا ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ عصر عاشور جو کربلا کے اندر جو آخری نماز ادا ہوئی اپنی شہادت سے پہلے کربلا والوں کی، ہم اس شہادت کی یاد میں اور اس کو سربلند رکھنے کے لیے کہ ہر شہید جانے سے پہلے جو ہے وہ ظہرین حسین کے اقتداء میں ادا کر کے گیا، اور اس نماز کی بڑی ایک اہمیت ہے تاریخ اسلام کے اندر۔ آپ نے دیکھیں کہ مولا نے اپنے 5 افراد اپنے 5 اصحاب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور ان اصحاب کی شجاعت جو ہے وہ تاریخ میں امر ہے کہ کوئی تیر ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے جسم سے گزر کر جو ہے پیچھے کسی بھی صحابی کو جا کے نمازی کو لے گئے، لہٰذا انہوں نے پیچھے نماز میں کھڑے ہونے والے تمام مقتدی کو اپنے جسم پر تیروں کو روک کر انہیں نماز ادا کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی۔ آج ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس نماز کو یاد رکھیں، اور اس نماز کی یاد میں اس نماز ظہرین کو، نماز تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں لیکن آج کی نماز خاص ہے، استثناء ہے، اس لیے کہ آج ہم کربلا والوں کی اقتداء میں ان کی یاد میں اس نماز کو ادا کر رہے ہیں، اور آج اس نماز کی فضیلت عام نمازوں سے اور بہت ساری نمازوں سے بہت گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ کربلا والوں کی یاد میں اس نماز کو ہم ادا کرتے ہیں۔ تو پروردگار
ہماری اس عبادت کو ہمارے لیے ہم سب کے لیے قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں اس نماز کو جس کے لیے حسین جو ہے وہ تاکید کر گئے، ہمیں کہہ گئے، تو اس نماز کو ہمیں قائم رکھنے کی، سربلند رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت مشکور ہوں ہدایت ٹی وی کے انتظامیہ کا جو یہاں تشریف لائے۔ ہماری یہ نماز کا جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 30 سال سے ہمارے بزرگوں نے شروع کیا۔ آغا ہاشم، آغا مقبول، حاجی غلام علی، ان لوگوں نے جو انجمن کے بانی اراکین تھے ان لوگوں نے اس کا سلسلہ شروع کیا، اور اصل اس کا جو انقلاب ایران کے بعد جو امام خمینی کا جو انقلاب تھا اس کے بعد یہ مجالس میں اور جلوس میں نماز ظہرین کا سلسلہ شروع ہوا، اسی کے سلسلے کو تسلسل رکھتے ہوئے ہمارے ان بانی اراکین نے انجمن بلستانیہ کے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اس میں ہمیں تمام اہل سنت برادران کا تعاون حاصل ہے۔ یہ محلہ آپ دیکھ لیں، یہاں پر 99% اہل سنت ہے، اور انہی کے تعاون سے یہ نماز ہم 30 سال سے ادا کر رہے ہیں، اور عزادار بھی یہاں پر آ رہے ہیں، پنڈی، اسلام آباد اور سراؤنڈنگ ایریا سے تمام یہاں پر جلوس ہے، اور جلوس کا ہمارا بڑا روایتی اور قدیمی جلوس ہے۔ یہ انجمن بلستانیہ کا یہ ارلی 60s میں جو پنڈی میں 2 لائسنس ہوتے تھے، ایک کرنل مقبول کا اور ایک ہمارا انجمن بلستانیہ کا جو لائسنس ہوتا تھا، جو یہ جلوس اس وقت سے نکل رہا ہے، اور اس کا اپنا ہی ایک روٹ ہے۔ یہ یہاں سے 12 بجے شروع ہوتا ہے، یہاں پہ نماز ظہرین ہوتی ہے 1:15 بجے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے حلقہ ہمارے عزاداروں کا شروع ہو کے پھر بنی میں ہماری ایک ٹریڈیشنل بہت ہی قدیمی سینہ زنی اور زنجیر زنی کا ماتم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پرانے ڈاکخانے سے اور قدیمی امام بارگاہ سے ہوتا ہوا یہ واپس اپنی امام بارگاہ بلستان۔ جلوس کے بعد آپ نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں جلوس کے بعد آخر میں جب ہماری جلوس وہاں پر امام بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہاں پر ایک آخری پرسہ زنجیر زنی کا جو بلتی نوحوں پہ ہوتا ہے، وہاں پر ہمارے دستہ حسینیہ والے پرسہ دیتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شام غریباں ادا کی جاتی ہے نماز مغربین کے بعد، اور اس کے بعد پھر نیاز امام حسین کا انتظام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ادھر ایک خصوصی نیاز خاکہ شکنی کا بھی آپ نے یہاں پر جو نماز کے بعد یہاں مختلف جو ہمارے لوگ ہیں وہ نیاز کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہماری حاجی غلام علی کی کلی فیملی بھی ہے، میری فیملی، اور ہمارے دوست آزاد قمر شگری جو حاجی غلام علی صاحب کے داماد ہیں، وہ بھی اس میں کافی شروع سے نیاز کا سلسلہ وہ شامل رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ جو سبیل لگائی ہیں، کچھ کچورا والے ہیں انہوں نے سبیل لگائی ہے، پھر ہمارے ریور گارڈن کے لوگ ہیں، ہمارے جی بی ویلفیئر آرگنائزیشنز کے ان لڑکوں نے سبیل لگائی ہے۔ تو یہ نیاز اور سبیل کا سلسلہ اس روایتی جلوس کے تمام روٹ میں جاری اور ساری رہتا ہے۔ مولا ان کی نیاز اور ان کی عزاداری اور ان کے تبرکات کو قبول فرمائے۔ مظلوم بابا وادم بیکاسا بابا یو وزراکا یو وزراکا جنم خمشو کربلا خوش میری جی آدم مظلوم بابا آدم بیکاسا بابا یو وزراکا یو وزراکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول جن کے سوگ میں اور عزا میں آپ سب جمع ہیں، سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پڑھنے اور ہمارے رونے کا مقام نہیں ہے۔ انسان تھوڑا تصور کر لے کربلا کا، خود بخود انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم سب یہاں موجود ہیں، اور دیکھیں پنکھے لگے ہوئے ہیں، گرمی ہے، نہ کوئی دشمن سامنے ہے، لیکن مشکل ہے یہاں بیٹھنا۔ آپ تصور کریں تھوڑا کربلا کا، رسول زادیاں کس انداز میں کربلا کی گرم ریت پہ ان کا کیا حال ہوگا۔ وہ رسول زادیاں جو کتنی ناز و نعمت کی پلی، محلہ بنی ہاشم مدینہ میں رسول کے گھر میں وہ چادر تطہیر کی مالکن زینب کس انداز میں تربیت ہوئی، اور اچانک زمانے نے کیا پلٹا کھایا کہ کربلا کی گرم ریت پہ زینب معصوم بچوں کو، علی اصغر جیسے معصوم کو، علی اکبر جیسے کڑیل کو،
और मोहम्मद को लेकर बैठी हैं ताकि आज आप बड़ी कुर्बानी पेश करें। मैं आपसे और आलमी इंसानी ज़मीर से ये सवाल करता हूँ, नवासा रसूल का इतना बड़ा मकाम और कुर्बान हो रहे हैं इस्लाम के लिए, मैं बहुत बड़ा पैगाम है करबला। अज़ीज़ान आपको सलाम, अज़ादारों को सलाम, जो लोग मातम करते हैं उनके इन मुक़द्दस हाथों पे सलाम, इन सीनों पे सलाम। ये जो आप मातम करते हैं ना, ये जनाब ज़ैनब को डायरेक्ट पैगाम जाता है। जब यहाँ आया करें ना इंतहाई खुलूस के साथ, और ये जो इस्लाम जिसको हुसैन इब्न अली ने अपनी बहनों की चादरें देकर बचाया, इसकी बड़ी कदर किया करें। इस्लाम को इतनी बड़ी मता है, इतना बड़ा सरमाया है, जिसके बचाने के लिए हुसैन इब्न अली ने अपनी कुर्बानी दी, अपने कड़ियल जवान अली अकबर की कुर्बानी दी, और अपने भाई अब्बास के बाजू कुर्बान किए। कोई आसान नहीं था। आप खुद आपके जवान बच्चे होंगे, मुझे बताएं ना, जवान बेटे कितने प्यारे होते हैं, और वो क्या मंजर होगा करबला में अजीज़ान और आज़ादारान सैयद शुहदा, वो क्या मंजर होगा जब अली अकबर घोड़े से गिरे होंगे और बाबा को सदा दी होगी। वो ऐसी वक़्त है, यही लम्हा है और यही लहज़ात हैं। आप आशूर का तसव्वुर करें, आप करबला का तसव्वुर करें, जब हुसैन के जवान अली अकबर ने सदा दी होगी, बाबा अदरिकनी, मेरा बाबा मैं घोड़े से गिर गया हूँ, मुझे पहुँचिए। और उलमा लिखते हैं, उलमा कहते हैं कि हुसैन जब चले ना अकबर की लाशा की तरफ, सारा दिन हुसैन यही लाशें उठाते रहे। ज़हरा का ये लाशें उठाता रहा। जब अकबर के लाशा की तरफ चले ना, मौलाना यार शाह साहब किबला अपने खिताब में फरमाते थे, ज़हरा का ये लाल पैदल चल के नहीं जा सका, कभी गिरता है, कभी उठता है और पुकारता है, ओ मेरा अली बेटा तू कहाँ है। आखिर कहते हैं घुटनों और कोहनियों के बल चल के अकबर के लाशा पे पहुंचे। और मैं कहता हूँ जुबान हाल से, हुसैन जब वहां पहुंचे होंगे ना और अकबर एड़ियां रगड़ रहा होगा, तो अकबर के मुंह पे मुंह रखा होगा और कहा होगा, वाह गुर्बता, हाय गुर्बत, आज मेरे जवान कड़ियल का जो लाशा मेरे सामने गिरा हुआ है, ये वो मंजर है करबला के। मैं आपको ये अर्ज करूंगा, आप गर्मी में थके हुए होंगे, लेकिन ज़हरा का लाल करबला में कितना थक गया होगा। और कभी अकबर का लाशा उठाता है, कभी कासिम की लाश के टुकड़े उठाता है, कभी अस्कर को उठा के जाता है, गले में हुरमला का तीर लगता है, और कभी अब्बास के बाजू उठाते हुए कहता है, अलान लकदिन कसर ज़हरी, ओ अब्बास अब तो मेरी कमर का ज़ोहर टूट गया है। हुसैन तुझे सलाम, करबला को सलाम। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। तमाम आलम इस्लाम को आज के दिन ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। ये आशूर का दिन है, यही वो दिन है जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया का दीन, रसूल अल्लाह का दीन बचाया। और उसकी वजह ये थी कि यजीद, जिसको तमाम मुसलमान ज़िंदीक और काफिर समझते हैं, वो बैठ गया था मिंबर रसूल पे और बिदअतें ईजाद कर रहा था, दीन इस्लाम को ख़राब कर रहा था। कोई नहीं उठ पा रहा था उसके ख़िलाफ़, पूरा आलम इस्लाम उसकी छतरी तले आ चुका था। लेकिन हुसैन इब्न अली ने अपना हाज को छोड़ा, मक्का को छोड़ के फरमाया कि अब हाज करने का वक्त नहीं है, बल्कि हज और तमाम अहकाम इस्लाम को बचाने का दिन है। आज का पैगाम तमाम मिल्लत इस्लामिया को चाहिए कि वो हुसैन के इर्द गिर्द मुत्तहिद हो जाए, चूँकि नुक्ते इत्तेहाद तमाम इस्लाम में, मुसलमानों में, वो हुसैन इब्न अली है। कतलगा की तने चर्चा फिर प्राचीदी वाद
مظلوم بابا وادم بیکاسا بابا یوا وزراکا یوا وزراکا جنم خم شو کربلا خوش میری آدم مظلوم بابا آدم بیکاسا بابا یوا وزراکا یوا وزراکا خیمونا راغلم بابا جنت تانا لٹوم یوا وزراکا بابا زتا جنازه لټوم یوا وزراکا بابا زتا جنازه لټوم زچیتا ویرم بابا ډیر جنازې دي وادم مظلوم بابا وادم بیکاسا بابا یوا وزراکا یوا وزراکا جنم خم شو کربلا خوش میری آدم مظلوم بابا آدم بیکاسا بابا یوا وزراکا یوا وزراکا تردنا پټه خیماګانه رواتلی امزا پوړو پوډیر میرو کی ګرځیدلی امزا پوړو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. ظہر عاشور کی نماز ادا ہو گئی. ہم نے امن و امان کے ماحول میں ظہر کی نماز کو ادا کیا، لیکن کربلا کے میدان میں آپ کے اور میرے مظلوم آقا مولا حسین کو نماز کے لیے جنگ سے فرصت نہیں ملی، مہلت نہیں دی گئی جو میرا حسین نماز جماعت اقامہ کرے. امن و امان کی فضا میں میرے امام جب نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، نماز شروع ہوئی تو امام کے آگے امام کے جانثار کھڑے ہو گئے. یہ تیر ہمیں لگ جائے لیکن ہمارا حسین نماز پڑھ لے. دوستو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ، ٹکراؤ اس دور کی یزیدی جاہلیت کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی نے قیام کیا، بعثت شروع کی اس جاہلیت کے خلاف جو کفر و شرک کی آغوش سے جنم لے رہی تھی. مشرکین مکہ اور اس پورے عالم میں جو مشرکین تھے، آپ کی بعثت ان کے مقابلے میں تھی. قیام تھا جاہلیت کے خلاف. رابر عزیز انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید علی الخامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی دو بنیادی جڑیں ہیں اور منبع ہیں جہاں سے جاہلیت شروع ہوتی ہے. ایک ہوا و ہوس اور دوسرا غضب جو ناقابل کنٹرول، خواہشات نفسانی کی وجہ سے جاہلیت پھیلتی ہے. ہوا و ہوس کی وجہ سے جاہلیت پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے، معاشرہ فاسد ہوتا ہے ہوا و ہوس کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے. برائیوں کی ایک سب سے بڑی جڑ ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی ہے. جتنا فساد تھا اس وجہ سے تھا. دوسرا غضب، میں نے رات بھی کہا شب عاشور کی مجلس میں،
غضب جب کنٹرول نہیں رہتا، غضب جب انسان مغلوب الغضب ہو جاتا ہے پھر فرعون بن جاتا ہے۔ ظلم غضب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، ظلم و ستم، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ثم قست قلوبکم، پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ فَيَّ كَالْحِجَارَةِ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، قسی القلب ہو جاتے ہیں، اتنے قسی القلب کہ اپنے بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، بت پرستی کو رواج دیتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ہوس کے اسیر اور قیدی، غضب کے زندان کے قیدی، معاشرے کو تباہ و برباد کرتے ہیں، خدا سے دور، انسانیت سے دور، تمام انسانی اقدار و فعالیت سے دور، کوئی کسی کا حق نہیں ہے، غلامی رواج پاتی ہے، غلامی، لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں حوال سمجھا جاتا ہے۔ جاہلی معاشرہ، جاہلیت والا معاشرہ، اللہ کے نبی نے اس کے خلاف خروج کیا، قیام کیا، بعثت شروع ہوئی، لوگوں کو خدا کی طرف لائے، بتوں کو توڑا، توحید کی طرف لے کے آئے، توحیدی معاشرہ، ایسا معاشرہ جس میں خدا ہو، ایسا نظام جس میں خدا ہو، سیاسی، معاشی، سماجی نظام لے کے آئے، ایسی حکومت قائم کی جو اعلیٰ ترین فضیلتوں کی حامل، تاکہ انسان رشد کرے، جاہلیت سے نکلے، بلند ہو۔ دوستو یہ ٹکراؤ جاری ہے، رہا۔ یزید کے دور میں جاہلیت نے پھر سر اٹھایا، سامنے آگے کھل گئے، پھر وہی ہوا ہوس، وہی خواہشات نفسانی، وہی غضب اور مغلوب الغضب لوگ، اور فرعونیت دوبارہ آ گئی۔ ماں بہن بیٹی کے رشتوں کا تقدس ختم، بے حیائی کا رواج، قتل و غارت گری، تمام انسانی بنیادی حقوق کو پاؤں تلے روندا گیا، لوگوں کو نئے سرے سے غلام بنا لیا گیا۔ لیکن یہ جاہلیت خطرناک تھی، خطرناک، اس نے نفاق کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ یہ جاہلیت اذان بھی دیتی تھی، اللہ اکبر بھی کہتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، یہ نفاق تھا، نفاق۔ اس کے چہرے سے نفاق کا نقاب اتارنا آسان نہیں تھا، انہیں بے نقاب کرنا، رسوا کرنا۔ امام علیہ السلام جو امام تھا، جو اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھ کے کیا فرما رہے تھے؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلِ يَزِيدِ، جب یزید جیسے حاکم ہو جائیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں چلا جائے، پھر اسلام کا خاتمہ ہے، دین کا خاتمہ ہے، یعنی جاہلیت حاکم ہو جائے گی۔ ظلم جاہلیت ہے، قتل و غارت گری جاہلیت ہے، انسانی حقوق کو پامال کرنا جاہلیت ہے، لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھیننا جاہلیت ہے، جبر و استبداد جاہلیت ہے، دنیا کی محبت جاہلیت ہے، لالچ جاہلیت ہے، جھوٹ جاہلیت ہے، مکر و فریب دھوکہ جاہلیت ہے۔ امام علیہ السلام بعثت کو احیاء کرنے کے لیے اس جاہلیت کے خلاف، حسین منی وانا من حسین، میرا حسین اٹھا، اس جاہلیت کو قیامت تک رسوا کرنے کے لیے ایک منشور دیا، قیام کا، خروج کا، مزاحمت کا، مقاومت کا، کہ خطرے کو دیکھ کر چھپنا نہیں ہے، خطرات کا مقابلہ کرنا ہے، میدان میں اترنا ہے، معاشرے پر نظر رکھنی ہے، لا تعلق نہیں رہنا، آگاہ رہنا ہے۔ دوستو سوائے ان 72 کے کچھ اور لوگ ہوں گے، پورا جہان اسلام اس جاہلیت کے آگے جھک چکا تھا، سجدہ ریز ہو چکا تھا۔ کل کے بت لات، منات، عزا اور حبل تھے، آج کے بت کا نام یزیدیت تھا۔
بظاہر یہ اللہ کو سجدہ کرتے تھے، ان کے دل یزیدیت کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اس بت کو توڑنا جس کا پورا جہان اسلام، سارے کلمہ پڑھنے والے، سارے قرآن پڑھنے والے، سارے حافظان قرآن جز ان کے جو کربلا تھے، یا امام کے ساتھی نے جو مسلس کے تھی، امام نے ان کو ساتھ ہی رکھا، یہ سارے کے سارے قاریان قرآن، حفاظ قرآن، یہ تہجد پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، یہ مسجدیں بنانے والے، سارے یزیدیت کو اپنے دل سے تسلیم کر چکے تھے، جھک چکے تھے۔ کتنا مشکل کام تھا میرے حسین میں، کتنا سخت کام تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ امام اٹھے، سارے آئے، بیوی آئی، اپنے بچے لے کے آگے، ہم ٹکرائیں اس جاہلیت سے، خواتین کی نمائندہ بن کر، بچوں کے نمائندہ بن کر، نوجوانوں کے نمائندہ بن کر، جوانوں کے نمائندہ بن کر، بڑوں اور بوڑھوں کے نمائندہ بن کر، ہر سوسائٹی کے طبقے کا، ہر صنف کا بندہ وہاں آیا، قیامت تک کے حریت پسندوں کے نمائندے کے طور پر آئے کہ مشکل ہو تو ہمارے نقشے قدم پر چلنا۔ غلط گری کرتی ہے، ان کے حقوق چھینتی ہے، استثمار کرتی ہے، استحمار کرتی ہے، استکبار بن جاتا ہے۔ ہم نے اسی کربلا سے سبق سیکھنا ہے آج کی جہلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، آج کی فرعونیت، یزیدیت، نمرودیت اور قارونیت کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے کھڑا ہونا ہے، حسینیوں نے کھڑا ہونا ہے، کربلائیوں نے، عاشورائیوں نے، ہم نے قیام کرنا ہے آج کی جہلیت کے خلاف۔ لبیک یا حسین، 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 بلند کرتے ہوئے باز بلند، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج کی جاہلیت کا بت ڈونلڈ ٹرمپ ہے، آج کی جاہلیت کا لات، منات اور عزا نتنیاہو ہے، مودی ہے۔ یہ سارے وہ بت ہیں جو ہم نے توڑنے ہیں۔ آج کا حبل دنیا کے اوپر عالمی استکباری نظام ہے، ہم نے اس کا سر توڑنا ہے۔ ہم علی والے ہیں، ہم خیبر شکن کے پیروکار ہیں۔ آج ایسے نہیں ہوگا کہ یزیدیوں کے ہاتھ میں خنجر ہوگا اور حسین کا سینہ ہوگا، نہیں، آج یہ خنجر چھیننا ہے اور یزیدیوں کے سینے میں گھونپنا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لہذا توجہ، ہر جنگ کا، ہر ٹکراؤ کا ایک رہبر ہوتا ہے۔ ہم مکتب کربلا اور مکتب عاشورہ اور مکتب حسینی کے پیروکار ہیں۔ ہمارا رہبر کون ہے؟ کون ہے؟ ہمارا ولی فقیر ہے، وہ رہبر ہے عالم کفر اور اس دور کی جہلیت کے مقابلے میں رہبری کرنے والا، وہ ہے جس کے ہاتھوں میں ابی الفضل عباس کا علم اور پرچم ہے، وہ رہبر ہے۔ لہذا ہم ان کی رہبری میں، پاکستان ہمارا مورچہ ہے جہاں ہم خود تہذیب نفس کریں گے، اپنے باطن کو پاک کریں گے تاکہ ہم ہوا و ہوس کے قیدی نہ ہوں۔ ہوا و ہوس کا، خواہشات نفسانی کا قیدی اس مارکے میں قدم رکھ ہی نہیں سکتا۔ حق کے ساتھ، وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، ریاضت کریں، ہوا و ہوس کے قیدی نہ بنیں، خواہشات نفسانی کے قیدی نہ بنے، لالچ سے دور ہو جائے۔ اور دوسرا، اپنے غضب کو کنٹرول کرنا ہے۔ میں نے رات بھی کہا تھا، غضب اللہ کی طاقت ہے، نعمت ہے، اگر یہ کنٹرول نہ ہو انسان کو فرعون بنا دیتی ہے، نمرود بناتی ہے، قاتل بنا دیتی ہے۔ اگر یہ تفرید کا شکار ہو جائے، دم ہو جائے، انسان کو بے گھر بنا دیتی ہے۔ غضب ہونا چاہیے، لیکن وہ غضب جس کے اوپر عقل کا کنٹرول ہو، جو عقل کے تابع ہو۔ اور ہماری اس وقت عقل کا نام وہ جو ہمیں لیڈ کر رہی ہے وہ آیت اللہ خامنائی ہیں،
وہ ہمارا نابر ہے، وہ ہماری عقل ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہمارا دل ہے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ توجہ، ایک تاریخی موڑ ہے، یہ تاریخی موڑ ہے، فیصلہ کن موڑ ہے، یہ ٹکراؤ وہاں پہنچا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران سے، جس کے بارے میں امام خمینی کہتے ہیں میں ہر چداری مس کربلا داری، ہمیں جو ملا ہے کربلا سے ملا ہے۔ یہ کربلائی تحریک اس جاہلیت کے ساتھ ٹکراؤ کے نئے مرحلے میں لے کے داخل ہو چکی ہے۔ خاموشی، لا تعلقی ایسا ہی جرم ہے جو سن 61 ہجری میں جو لوگ کربلا نہیں آئے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تھے، یہ ویسا ہی جرم ہے۔ ہم نہیں بیٹھ سکتے گھروں میں، ہم نہیں چپ رہ سکتے۔ حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے۔ اس کا مقابلہ رابر فرماتے ہیں بصیرت کے ساتھ اور عزم و ہمت کے ساتھ ہوگا، اللہ پر ایمان اور توکل کے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھا، وہ نہیں چاہتے تھے انقلاب ہے، انہوں نے 8 سال عالمی جنگ انقلاب کے خلاف برقرار کی، ہار گئے۔ انقلاب کو ختم کر سکتے، کرنا چاہتے تو نہیں کر سکے، خود ختم ہو گئے۔ آج پھر آئے ہیں، ڈراتے ہیں کس کو؟ اس کو ڈراتے ہیں جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، جو مکتب شہادت کا پیشوا اس وقت، جس کے ہاتھوں میں قاسم سلیمانی نے تربیت پائی، جس کے ہاتھوں میں حسن رسول اللہ نے تربیت پائی، جس کے ہاتھوں میں یحییٰ سنوار نے تربیت پائی، جس کے ہاتھوں میں سید ہاشم نے، شہید حسین سلامی نے، محمد باقری نے، بڑے بڑے شہداء نے تربیت پائی۔ ایک شہید پرور قوم اور ملت جوان اس مکتب میں تربیت پا کے آگے بڑھے، یہ اس مکتب کا امام اور پیشوا اس وقت اور لیڈر اور قائد ہے۔ یہ موت سے ڈرتا ہے۔ کل رات شب عاشور کی مجلس تھی، ویسے ہی تھا جیسے خیمہ حسین تھا، اور اس میں میرا رابر موجود تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوف کے زندان کو توڑا ہے، خوف کے بت کو پاش پاش کیا ہے، اسرائیل اور امریکہ کو شکست دی ہے، لیکن یہ جنگ رکی نہیں ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے تیار رہنا ہے دوستو، اپنے آپ کو اکٹھا رکھنا ہے۔ رابر کہتے ہیں بیت شیعی، جو شیعہ گھر ہے، اس میں سے جام اور وعدے بن چاہیے، لہذا ہمیں کوئی گالی بھی شیعہ دے میں جو آپ نہیں دے رہے، ہم نے نہیں اڑجنا ہے، جو بھی کرے ہم نے نہیں بولنا ہے۔ ہم نے کس کو جواب دینا ہے؟ دشمن کو۔ اس کے مقابلے میں یہ میڈیا کی جنگ بھی ہے، یہ کوگنیٹو وار بھی ہے، یہ نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ ہمارے جوانوں کا اس میں رول ہونا چاہیے، آپ کا رول ہونا چاہیے۔ یہ نیریٹو کی جنگ بھی ہے، اس میں آپ کا رول ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کئی صورت میڈیا کا ٹول ہے، سوشل میڈیا، واٹس ایپ بھی ہے، اور فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، ٹیلی گرام بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ نے اس کوگنیٹو وار کے اندر، اس میڈیا وار کے اندر، اس سائیکولوجیکل وار کے اندر آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے، رابر کا ساتھ دینا ہے، ساتھ دینا ہے۔ ہمارے بچے، بچیاں، مرد، جوان، جو بھی ہے اس کو اپنے سر ڈالنا ہوگا۔ اسی طرح سے شیعہ سنی یونٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اس پورے 12 دن کے اندر ہمارے اہل سنت، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں، سب نے مظلوموں کا ساتھ دیا امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں۔ دیا یا نہیں دیا؟ آپ دیکھیں علماء نے، جوانوں نے، قوم نے، ملت نے، ساری اکٹھی ہو گئی۔ لہذا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہے۔ ہمیں اپنے اہل سنت بھائیوں کو سینے سے لگانا چاہیے۔ یہ عاشورہ اور محرم کے ایام شیعہ سنی یونٹی کو اور زیادہ تقویت دیں اور طاقتور کریں۔ جو بھی تفرقے کی زبان ہے وہ نیتنیاہو کی، مودی کی زبان ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان ہے، وہ اہل بیت کے ماننے والوں کی زبان نہیں ہے، وہ عاشورہ کے ماننے والوں کی زبان نہیں ہے، وہ ابلیس اور شیطان کی زبان ہے، وہ کلم ابلیس کا کلم اور شیطان کا کلم ہے جو لکھتا ہے تفرقے کو۔ لہذا ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ پاکستان ہمارا مورچہ ہے، ادھر بھی ایک بت ہے، ایک عزا ادھر بھی ہے مودی کی شکل میں۔ ہم نے اس خطے کو، آپ جانتے ہیں جب پاکستان پر حملہ ہوا تو ساتھ مودی کے اسرائیل بھی تھا، امریکہ بھی تھا، سارے تھے۔ دشمن شناسی بہت آگے۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا دشمن ہے۔ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن یعنی یزید کے ساتھ تعلقات،
یعنی لات منات اور عزر حبل کا توق گلے میں ڈالنا، اور جو یہ کام کرے گا، جو ہاتھ سائن کرے گا، یہ قوم اور ملت اس کے ہاتھ توڑ دے گا۔ مرد آباد افریقہ، مرد آباد افریقہ، مرد آباد۔ لہذا وقت نہیں ہے، میں ختم کرتا ہوں۔ چند جو میرے مسائل ہیں مولا حسین کے، ظہر کا وقت بڑا مشکل تھا، ایمان کے ساتھی ایک وقت آیا، سارے شہید ہو گئے سوائے اہل بیت کے، سوائے اہل بیت کے سب شہید ہو گئے۔ جب تک وہ زندہ تھے کسی بنی ہاشم کے، انہیں ابو طالب کی اولاد کے ہیں، ہم ہاشمی بھی سارے نہیں گئے تھے، تو عباس کی اولاد بھی ہاشمی کی نہیں آئی، جو چچا تھے رسول، ابو طالب کی اولاد ہے، سارے تھے وہاں۔ جب ان کی باری آئی نا، سب سے پہلے میرے حسین سے علی اکبر نے، علی اکبر امام نے فوراً کہا، جب اجازت نے کہا جاؤ علی اکبر، جو معروف جملے پڑھ دیتا ہوں، کہا وہ امام حسین علیہ السلام نے خود علی اکبر کو تیار کیا، خود زرا پہنائی، خود جنگی لباس پہنایا، خود سر تک کھود رکھا، خود وہ جو مولانی والا کمر بند تھا وہ دیا، خود امام نے اوقات پر سوار کیا۔ میرے حسین کا بہت پیارا بیٹا تھا، کہا علی اکبر جاؤ بیویوں سے گلاب جی کا آگے پیچھے جملے بس کرتے ہیں۔ امام سجاد کربلا کے علی کی زبانی دو جملے سن لو، کہتے ہیں میں بیمار تھا، بہت ذات تھا میرے اوپر، میں نے کیا دیکھا، محسوس کیا کوئی میرے پاؤں کو چوم رہا ہے، اور میرے رخسار میرے پاؤں سے لگا رہا ہے، کبھی ایک پاؤں کے ساتھ کبھی دوسرے پاؤں کے ساتھ، میں نے مشکل سے سر اٹھایا، دیکھا میرا علی اکبر ہے۔ شاید اس میں بھی کچھ سبب ہو کہ یہ پاؤں میں جو کانٹوں پر چلے گئے، یہ پاؤں میں جو گرم ریت پر چلے گئے، تو کہتے ہیں امام جلال الدین میں اٹھنے کوشش کی، یوں سکا مجھے اٹھایا گیا، میں نے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہا اکبر کہاں تیار ہوئی، کیا حال ہے آپ کا، کیسا لباس ہے، کہا سارے مارے گئے ہیں، سب شہید ہو گئے، اب میری باری میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیویوں نے اجتماع کے نساء حول کلھا لگاتے، بیویوں نے علی اکبر کو گھیر لیا، ایسے جیسے میت کو گھیر لیتے گھر کی خواتین، بیویاں بچے، کسی نے علی اکبر کے لباس کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے بازو کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، اور یہی کہتی ہیں علی اکبر ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غریبی پہ رحم کر، لا تستعجل القتال، تھوڑی دیر ٹھہر جا، تیری آنکھیں ہمارے نانا والی، پیشانی ہمارے نانا والی، تو ہمارے نانا کا شبیہ ہے۔ حسین نے بھی کہا تو خدایا گواہ رہنا، ہو جا رہا ہے، یہ تیرے نبی کا سب سے زیادہ شبیہ تھا، پیشانی رسول والی، آنکھیں رسول والی، لب رسول والے، قدم رسول والا، گفتار اور کردار رسول والا۔ امام حسین نے آگے بڑھ کر علی اکبر سے بیویوں کو جدا کیا، اور علی اکبر سے کہا علی اکبر اللہ کے والے، علی اکبر جب چلے نا، ایک بڑا علی اکبر نے محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کمر ہاتھ رکھے ہوئے علی اکبر کے پیچھے کھول رہا ہے، علی اکبر نے کہا ډېرو منزلو زخمي ما وړي خپېدي، وادمه مظلومه بابا، وادمه بېکاسه بابا، یو آواز راکا، یو آواز راکا، جنم خم شو کربلا خوشی میری، وادمه مظلومه بابا، وادمه بېکاسه بابا، یو آواز راکا، یو آواز راکا۔ سکینہ
بابا یوا وزرا کا یوا وزرا کا باپ سے بیٹے کا غم ہے سنو اکبر کی ماں باپ سے بیٹے کا غم شامیوں نے خوب لوٹا تیرا اور میرا جہاں اے سنو اکبر کی ماں شامیوں نے خوب لوٹا تیرا اور میرا جہاں اے سنو اکبر کی ماں باپ لب جڑے تھے پیاس سے نہ رگوں میں خون تھا نہ رگوں میں خون تھا وہ صدا دینے کو تڑپا نہ کھلی اس کی زبان اے سنو اکبر کی ماں باپ سے بیٹے کا غم ڈھونڈے سکینہ آپ کو بابا کہاں کہاں لاشوں کے تن پہ سہ نہیں سب ہے لہو میں تاری کیا ہے طرح آئے نہ کچھ نظر میں لڑ کھڑا کے گرتی ہوں میں لڑ کھڑا کے گرتی ہوں بابا کہاں کہاں ڈھونڈے سکینہ آپ کو بابا کہاں کہاں ڈھونڈے سکینہ آپ کو بابا کہاں کہاں یہ جانتی ہوں سینے میں پیواز تیر ہے لاش ملے جو آپ کا تو قتل گاہ میں زخموں پہ رکھ زخمیے زخموں پہ رکھ زخمیے چہرہ کہاں کہاں ڈھونڈے سکینہ آپ کو بابا کہاں کہاں ڈھونڈے سکینہ آپ کو بابا کہاں کہاں جنم خرشو کربلا خوش میری جی آدم مظلوم بابا آدم بے کاس بابا یوا وزرا کا یوا وزرا کا نماز دی غرد مخی میں وسی جدال بابا دور لمبی وی معصوری درتا کوال بابا دور لمبی وی معصوری درتا کوال بابا دی ظالمانو نن تلا کڑ خیمے دی وادم مظلوم بابا وادم بے کاسا بابا یوا وزرا کا یوا وزرا کا جنم خرشو کربلا خوش میری